جیسے کہ اگر کوئی صوفی ماسٹر ہوگا، مرشد ہوگا، وہ کوئی باتیں کرے گا اور جان بوجھ کر کے غلط کرے گا، تاکہ اب وہ دیکھے کہ سامنے جو اس کا ڈسائپل بیٹھا ہوا ہے وہ کیا سوچتا ہے. کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی ان کو یہ معلوم نہیں ہے، غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ امتحان ہے. اپنی انانیت کے بت کو مرشد کے حوالے کیسے کیا جائے، رہنمائی فرمائیں. بس جو وہ کہہ رہا ہے نا وہ کرو، کیونکہ اپنی بات کو اہمیت نہ دینا اور مرشد کی بات کو ماننا، اس سے نفس کی انانیت کو ٹھیس پہنچتی ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اپنی بات نہ مانو، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرو. اس سے ٹوٹتا ہے انانیت کا بت. جیسے کہ اگر کوئی صوفی ماسٹر ہوگا، مرشد ہوگا، وہ کوئی باتیں کرے گا اور جان بوجھ کر کے غلط کرے گا، تاکہ اب وہ دیکھے کہ سامنے جو اس کا ڈسائپل بیٹھا ہوا ہے وہ کیا سوچتا ہے. کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی ان کو یہ معلوم نہیں ہے، غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ امتحان ہے. ورنہ کوئی اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر کوئی واقعی صحیح صوفی ماسٹر ہوگا وہ الٹی سیدھی باتیں کیوں کرے گا؟ اس کو پتہ ہے نا یار، دنیا پڑھی لکھی ہے. آج یہ جو ہے 21st سینچری ہے، از ناٹ 600 AD ایٹ مکہ. یہ تو زمانہ بدل گیا ہے. تو وہ جان بوجھ کر کے ایسی باتیں بھی کرے گا آپ کو دیکھنے کے لیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ سوچتے کیا ہیں کہ یار باقی روحانیت کی باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. اور وہ امتحان ہوتا ہے. انسان چلا گیا، چھٹی ہو گئی، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کیسی بات کیوں کر رہا ہے. یہی وہ مرحلہ ہے جہاں آپ یہ اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، جو کچھ میں نے پڑھا لکھا ہے سب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی، صحیح کہہ رہے ہیں. اس بات سے پھر نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے اور انانیت جو ہے اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اس بات سے بھی انانیت کا زور ٹوٹ جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو بھی میں سوچ رہا ہوں وہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں ان کی مانوں گا. یعنی اپنی نفی کرنا، ٹو نیگیٹ یور سیلف. اب نیگیٹ یور سیلف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو خاک میں ملا دیں. وہ اپنی بات سے زیادہ ان کی بات کو اہمیت دیں. بھلے آپ سمجھتے ہیں ہاں یار یہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن کہیں کہ نہیں میں غلط ہوں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے فائدہ آپ کو ہوگا نا، آپ کی انا ٹوٹ جائے گی، کیونکہ انا کو توڑنا کوئی اتنا آسان کام تو ہے نہیں. جیسے آپ کسی کی خینچی رکھی ہوئی ہے کہ یا کسی کا کنگا رکھا ہوا ہے اور وہ کہیں کہ یار یہ لو کنگا کر لو، تو آپ کہیں گے یار کیا ہو گیا ان کو، اس کو تو اسٹیرلائز نہیں کیا، اس میں تو کتنے جرمز ہوں گے، یہ کیا روحانیت میں ہماری صفائی کریں گے، ان کو تو ظاہری صفائی کا نہیں پتہ ہے ان کو. تجھے آزما رہا ہے وہ کہ تو کس کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اپنی بات کو اہمیت دیتا ہے یا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. کیونکہ مزہ تو تبھی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، پھر اس غلط کو اپنے اوپر مسلط کریں کہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، میں غلط ہوں. اس سے پھر نفس میں جو ہے نا وہ کمزوری آتی ہے. صحیح ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے جھٹلانا، حالانکہ بیتو کسی بات لگتی ہے یہاں ہم لوگوں کے نزدیک، لیکن روحانیت میں یہی ہوتا ہے. صرف روحانیت میں نہیں ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے. جیسے آپ امیگریشن جائیں، خاص طور پر US امیگریشن، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں سالے کہ آدمی کو غصہ آ جائے. مطلب جو ویزے پہ جاتے ہیں یا ویزا ویور پہ جاتے ہیں، جو US سٹیزن ہیں شاید ظاہر ہے ان سے تھوڑی کریں گے، لیکن کبھی کبھی ان کے اوپر بھی غصہ اتار دیتے ہیں. اب وہ جو امیگریشن والے ہیں نا جان بوجھ کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ غصے میں آ کے سچ بول دے، کچھ ملے ان کو. اب ہم یہ سوچتے تھے یار یہ اتنی بیتو کی باتیں کیوں کر رہا ہے. جیسا ایک دفعہ ہم کینیڈا گئے امریکہ سے بائی روڈ، تو ہمارے پاس 4-5 فون تھے نا. اب وہ کسٹم آفیسر جو ہے وہ چیک کر کے کہہ رہا ہے او سو یو ہیو کم ہیئر ٹو سیل آئی فونس. میں نے کوئی جواب دے نہیں پایا، اتنا میں ذرا شوق میں آ گیا. آل دا وے فرام انگلینڈ آئی ہیو کم ٹو کینیڈا ٹو سیل آئی فونس. میں نے مذاق کر رہا ہے یہ، I'm serious. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بندے کو غصہ دلانے کے لیے، یہ غصے میں آ کے کچھ کہے. اب جب بھی جاتے ہیں
امریکہ تو وہ پوچھتے ہیں وائی آر یو ہیئر. سرکار تھے وہاں واشنگٹن اسٹیٹ میں جو بیلنگم جگہ ہے وینکوور کا جو بارڈر ہے اس سے لگتی ہے. تو سرکار نے مجھے کہا کہ تم یہاں آ جاؤ. تو میں نے یہاں سے فلائٹ پکڑی سیاٹل کے لیے. اب اس نے رکنا تھا اوہیر شکاگو. تو جہاں پر آپ رکیں گے وہیں پر امیگریشن ہوگی. تو اب وہ شکاگو ایئرپورٹ پر امیگریشن کے کاؤنٹر, پہلی دفعہ شکاگو گیا میں, وہاں امیگریشن آفیسر ہٹا کٹا, یہاں بندوق لگی ہوئی, شکل سے ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یار یہ مار دے گا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس نے اتنی یعنی نفرت سے پوچھا وائی آر یو ہیئر. تو میں نے اس کو کہتے I'm sorry I came. اتنے خوف زدہ ہو کر جب اس کو بولا I'm sorry I want to take it, تو وہ ہنس پڑا. امریکہ کی جو امیگریشن ہے نا وہ امیگریشن نہیں لگتی ہے. ہاں ابے بھائی امیگریشن والے کے پاس بندوق کا کیا کام؟ آپ پاسپورٹ چیک کر رہے ہیں یا آپ کرمنلز کو پکڑ رہے ہیں. لیکن وہ ایک طرف جو ہے وہ ڈنڈا لٹکا ہوا ہے, ادھر ہولسٹر میں رائفل لگی ہوئی ہے, ہٹے کٹے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ان کی شکل و صورت, ان کے لہجے سے لگتا نہیں ہے کہ یہ انسان کی اولاد ہے. ہاں ابھی ہماری شکل دیکھ کے فوراً بولتے ہیں کاؤنٹر سی پہ جاؤ, کاؤنٹر بی پہ جاؤ, فردر انویسٹیگیشن. کیا انویسٹیگیٹ کرے یار؟ ان لوگوں کی ان کی یہ ٹریننگ ہے کہ بیتوکے سوال, کسٹم والے بھی بیتوکے سوال کریں گے آپ سے کہ آپ جو ہے نا پریشان ہو جائیں اور پھر اصل بات بتا دیں کہ کیوں آئے ہیں, اس میں بیگ میں کیا ہے. یہ ان کی ٹرکس ہیں. شاید آپ کو اندازہ ہو اس بات کا جو میں کہہ رہا ہوں. اسی طرح لائر ہوتا ہے وکیل. اچھا اب آپ پکڑے گئے ہیں کہ آپ نے کسی کا جو ہے پیسے چرائے ہیں, اور وکیل آپ سے پوچھے گا آپ کے بیوی سے تعلقات کیسے ہیں. پیسے کی بات کرنا. تو اب وہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ بیوی سے تعلقات کیسے ہیں؟ وہ اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ اسے پتا چلے یار یہ بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے, اس نے کسی چیز کی فرمائش کی ہوگی, اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اس لیے چوری کی ہے, کہاں جا کے کھانا پھٹ گیا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جہاں پر سچ اگلوانے کے لیے باتیں کچھ اور کی جاتی ہیں. اسی طرح روحانیت میں بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کا یقین, آپ کا ایمان آزمانے کے لیے وہ روحانی آدمی بے تکی باتیں بھی کرے گا, بے سروپا باتیں کرے گا. اس میں آپ کا امتحان بھی ہو جائے گا. دو طریقے سے امتحان ہو جائے گا. ایک تو یہ یار یہ بندہ روحانی کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بےہودہ باتیں کرتا ہے, بے تکی باتیں کر رہا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. لیکن اگر اس میں ہوگا نہیں یار چلو ٹھیک ہے جیسے بھی کر رہے ہیں بات, لیکن جب آپ کی ذات پر آئے گی کہ نہیں یار مجھے معلوم ہے یہ بات ایسے نہیں ہے جیسے انہوں نے کہی ہے, پھر وہ ایک ذہن میں ایک یعنی ایک جنگ چھڑ جائے گی. وہ پھر آدمی سوچے گا نہیں فلاں کتاب میں بھی یہی لکھا ہے, اس کتاب میں بھی یہ لکھا ہے, اس کتاب میں بھی لکھا ہے, میں غلط تھوڑی سوچ رہا ہوں. لیکن انہوں نے ایسی بات کیوں کہی یار, یہ بات غلط کہی ہے, صحیح نہیں ہے یہ. حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ غلط بات ہے, وہ انہوں نے کہی اس لیے تاکہ تیرے یقین کو آزمائیں. Amra TV, the place to connect with God.